کیا آپ بھی سوچ رہی ہیں آج کل کہ گرمیوں کی چھٹیاں کب ختم ہوں گی؟ کیا آپ بھی پریشان ہو گئی ہیں بچوں کی شرارتوں سے؟ صبح آنکھ کھلتے ہی بچوں کی آوازیں، کبھی لڑائی، کبھی ضد، کبھی گھر پھیلا ہوا، کبھی آوازیں، امی بھوک لگ رہی ہے، امی بور ہو رہا ہوں، امی مجھے موبائل دیں۔ اور آپ ایک طرف کھانا بنا رہی ہوتی ہیں کچن میں، دوسری طرف گھر سمیٹنے کی ٹینشن ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی بچوں کے جھگڑے ختم کروا رہی ہوتی ہیں، اور شام تک تو اتنا تھک جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پورا دن بھاگتے ہی گزر گیا۔ لیکن سسٹر، اگر میں آپ سے کہوں کہ بس گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کی شرارتوں سے بھرپور ہونے کی بجائے اگر ان کی زندگی کی سب سے یادگار چھٹیاں بنائیں تو بن سکتی ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنا طریقہ بدلانا ہوگا۔ تو سسٹر، اس کے لیے اب چند منٹ نکال کر روز کے نہ صرف بچوں کو نئی عادتیں سکھا سکتی ہیں بلکہ اپنا کام بھی کچھ آسان بنا سکتی ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سسٹر، اگر گرمیوں کی چھٹیاں جیسے ہی ہوتی ہیں نا تو ماؤں کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بچے ہر وقت گھر میں ہوتے ہیں، گھر جلدی پھیل جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ بچوں کی بنیادی ضرورتیں تو پوری کر دیتے ہیں لیکن ان کو وقت نہیں دیتے، ان کو کچھ نیا نہیں سکھا سکتے۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی بچوں کا سارا دن گھر میں گزرتا ہے، کبھی وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی موبائل مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں ماں کے لیے گھر سنبھالنا، بچوں کو مصروف رکھنا واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سسٹر، کچھ ایسا طریقہ لیں جس سے بچے کچھ نیا سیکھ بھی سکیں اور آپ کا کام بھی آسان ہو، بچوں کا دماغ بھی تیز ہو اور گھر میں بھی سکون آ جائے اور مائیں بھی تھوڑا سا پرسکون ہو جائیں۔ سب سے پہلے بنیادی عادت جو ہے، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں بچے میں، نماز قرآن کی عادت ڈالیں، وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کو بھی سمجھے۔ اور سسٹر، بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ اپنے بستر خود ٹھیک کریں، صبح اٹھ کر کچھ نیا سیکھے، بچے کو گھر کی کچھ چیزیں اٹھا کر دیں، جیسے کچن سے چمچ اٹھا کر دیں، انہیں کہیں کہ وہ کاؤنٹ کر کے بتائیں کہ یہ کتنے ہیں، اور جس نے جلدی کاؤنٹ کر لیا اور ٹھیک سے کاؤنٹ کر لیا اس کے لیے ایک چھوٹا سا انعام ضرور رکھے تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کھانا کھا کر بچوں کو سکھائے کہ اپنے برتن خود کچن میں لے جائیں، ہو سکے تو ان کو اپنا گلاس، کپ یا کھانے کی پلیٹ وغیرہ خود دھونے کی عادت بھی ڈالیں۔ اس سے بچے کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور احساس ذمہ داری بھی ہوگی اور ماؤں کا کام بھی آسان ہوگا۔ بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھانا ضروری ہے کہ جو چیز وہ استعمال کریں اسے واپس اپنی جگہ پر ضرور رکھیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اکثر گھروں میں ہوتا یوں ہے کہ بچہ کھلونوں سے کھیلتا ہے، پورا کمرہ پھیل جاتا ہے، اور اس کے بعد مائیں ان کو سنبھالنے میں اتنا وقت، ظاہر ہے اب گھر سنبھالنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا، اتنے ہزار کام ہوتے ہیں، کبھی کپڑے دھونا، کبھی برتن دھونا، کبھی کھانا پکانا، کبھی شور بچوں کا، اور یہ ادھر سے کھلونے بھی بس پھیلے ہوئے ہوں تو اور زیادہ ہمیں ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ان کو سنبھالنے میں اتنا ہم بس اب کتنی بار بچے کھیلتے ہیں اور کتنی بار پھیلاتے ہیں، یہ کتنا ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ عادت اپنے بچوں میں خود ڈالیں کہ جیسے ہی بچہ کھیل لے اس کو اپنی جگہ پہ کھلونوں کو رکھ دے۔ اس طرح بچوں میں صفائی کی عادت بھی بن جاتی ہے اور ذمہ داری بھی آتی ہے، اور ماں کا کام بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کی آوازوں پر، جیسے اب دیکھیں نا، بچے شور بہت کرتے ہیں، وہ اتنا شور کرتے ہیں کہ اگر بڑے بلا بھی رہے ہوں نا ان کو بالکل وہ توجہ بھی نہیں دیتے۔ اکثر بچے کھیل میں اتنے مگن ہوتے ہیں یا موبائل میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، امی یا ابو کی آواز سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ عادت آہستہ آہستہ لاپرواہی پیدا کرتی ہے، جیسے اکثر مائیں کبھی بچے کو آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا پانی لے آؤ، اور بچہ بس 3-4 بار کہنے کے بعد بھی نہیں اٹھتا، تو یہ غلط بات ہے۔ جیسے ہی بڑے آواز دے بچہ فوراً جواب دے۔ اگر بچہ مصروف ہے تو وہ بچے کو یہ سکھائیں کہ آپ نے بتانا ہے امی بس 1 منٹ میں آیا۔ بزرگوں کی یا بڑوں کی بات کی اہمیت سکھائیں بچوں کو۔ موبائل زیادہ استعمال کرنا، آج کل کی سب سے مشکل عادت بچوں کی موبائل کی ہے۔ بچے زیادہ دیر موبائل اٹھا کر بیٹھے رہتے ہیں، مائیں آوازیں بھی دیتی ہیں تو بچے توجہ نہیں کرتے۔ موبائل کا ٹائم فکس کریں، کھیل اور سیکھنے کا ٹائم بڑھائیں، آواز سن کر فوراً توجہ کرنا سکھائیں۔ بہن بھائیوں کے جھگڑے کو کم کرنا، اکثر گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے لگتے ہیں بچے۔
یہ میرا کھلونا ہے، اس نے مجھے مارا، پہلے میری باری تھی، اس کے پاس چیز زیادہ ہے۔ یہ جھگڑے گھر کا سکون خراب کرتی ہیں۔ شیئرنگ کی عادت ڈالیں بچوں میں، لڑائی کی بجائے مسئلہ حل کرنا سکھائیں، بچوں کو بوریت سے نکال کر مصروف رکھنا سکھائیں۔ اکثر بچے دیکھیں نا، سوئے پڑے ہوتے ہیں، بور ہو رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ ماں سے ضد کر رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ ہی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں بور ہو رہے ہوتے ہیں۔ بچے صرف موبائل مانگتے ہیں یا شرارتیں کرتے ہیں یا لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ انہیں کچھ منٹ کے لیے ڈرائنگ دے دیں، کبھی کوئی سٹوری سنا دیں، کبھی کھلونے اٹھا کر دیں، انہیں بھی یہ کھلونے اٹھا کر دیں اور انہیں کہیں کہ انہیں ترتیب سے آپ رکھیں، اور ان کھلونوں کو بچہ مصروف بھی ہو جائے گا کھلونوں میں، اور کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے گا، اور وہ کھلونوں کو صحیح سے ترتیب سے رکھنا بھی سیکھ جائے گا۔ یا منی چیلنج دے، جیسے کوئی چھوٹی سی چیز میں عام سی چیز گننے کو دیں، بچے کی بوریت بھی ختم ہوگی، لڑائی بھی کم ہوگی اور دماغ بھی ایکٹیو رہے گا۔ سیکھنے کی عادت کو کھیل میں بدلنا، بچے پڑھائی کو اکثر بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سیکھنے کو کھیل بنا دیں۔ ہم گھر میں چیزیں گننا سکھائیں، جیسے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جیسے اب گھر میں ہماری کرسیاں پڑی ہیں تو بچوں کو کہیں کہ یہ گننے بیٹا آپ کتنی کرسیاں پڑی ہیں، اور جیسے چمچ اٹھا دیں اور کچھ رنگوں کی پہچان کروائیں، یہ کس رنگ کی چیز پڑی ہے، یہ کس رنگ کی چیز پڑی ہے، اور ایک نیا لفظ سیکھ کر جملہ بنانا بھی سکھائیں۔ جیسے امی پوچھے بچے سے کہ بتاؤ کچن میں کتنے کپ ہیں، تو بچہ جواب دے کر سیکھ بھی جاتا ہے اور بور بھی نہیں ہوتا، اور پھر پڑھائی بھی آسان لگتی ہے اور بچہ خوشی سے بھی سیکھ جاتا ہے، دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی سیکھنے کے کھیل سے بچہ کافی کچھ سیکھ جاتا ہے۔ سسٹر، اب آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیوں میں کون کون سی باتیں سکھا رہی ہیں یا باتیں سکھانا چاہتی ہیں۔ آپ کے بچے بھی کھلونے پھیلا دیتے ہیں، بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں یا بار بار موبائل مانگتے ہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔